چلیں جی، جشن کا سما تو آپ نے دیکھ لیا، اب کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ تو لاہور میں تو بارش ہونے کے باوجود بھی حبس اور گرمی نے برا حال کر رکھا ہے، اور گرمی کی شدت 40 ڈگری سے بھی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، اور اس پر ستم یہ ہے کہ لیسکو والوں کا جب دل کرتا ہے بجلی بند کر دیتے ہیں۔ ایک تو پہلے گرمی، اوپر سے جو ہے نا وہ مزید عذاب طاری کر دیا جاتا ہے، اور عوام نے یہ برداشت کرنا ہے۔ تو اسی پر تازہ ترین احوال جان لیتے ہیں سما کے نمائندے عثمان علیم سے۔ عثمان، بتائیے گا بارش کا بھی کوئی امکان ہے یا نہیں؟ جی بالکل، بات کریں اگر لاہور کے موسم کی تو آج لاہور میں گرمی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری اور کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، جس سے یقینی طور پر جو گرمی ہے وہ بڑھے گی۔ آج جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ بھی 85% ہے، جس کی وجہ سے جو حبس کی کیفیت ہے اس میں بھی اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بھی متوقع ہے۔ آج شہر میں ہوائیں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چلیں گی، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جو مونسون کا یہ سپیل جاری ہے، اس کے تحت جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ کل تک جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، تو عثمان علیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ حبس کی کیفیت برقرار ہے اور اس میں اضافے کا بھی امکان ہے، لیکن محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ لاہور کے کئی علاقوں میں، کچھ علاقوں میں کہیں ہلکی یا کہیں تیز بارش کا بھی امکان ہے، لیکن مانسون کی یہی بات ہے نا کہ کہیں پہ ہلکی بارش ہے، کہیں پر تیز بارش ہے، کہیں پر دھوپ ہے، جس کی وجہ سے جو حبس کی کیفیت ہے اس میں اضافہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور کا جو موسم ہے وہ ابھی فی الحال بہت زیادہ انپریڈکٹیبل دکھائی دے رہا ہے، کہیں ابھی پتہ نہیں کہ کون سے علاقے میں بھی بارش ہے، چند منٹ بعد ہی کہیں پر دھوپ نکل آئے گی۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے لاہور کے موسم کی۔ مونسون میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب سندھ کی بات کر لیں تو سندھ میں بھی مونسون کا تگڑا سپیل جاری ہے۔ کیا فورکاسٹ بتایا جا رہا ہے، کیا پریڈکشن کی جا رہی ہے؟ امتیاز کھاور نے ہمیں جوائن کیا، ان سے جانتے ہیں۔ امتیاز بتائیے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا ہے؟ امتیاز سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کچھ مناظر بھی ہیں جو کہ آپ سما کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سندھ میں مونسون کا تگڑا سپیل جاری ہے، اور حیدرآباد میں کل ہونے والی بارش کے باعث نشیبی علاقے بھی ڈوب گئے، اور ہم یہ اس فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہر طرف پانی پانی دکھائی دے رہا ہے۔ امتیاز نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے جانتے ہیں۔ امتیاز، کیا سچویشن ہے یہاں پر ابھی، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا پریڈکٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، محکمہ موسمیات کی اگر بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت بھی سندھ کے مختلف اضلاع میں جو ہے مونسون کا جو اسپیل تگڑا جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی علاقوں میں جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر حیدرآباد کی اگر بات کرتے ہیں تو مونسون کے پہلے اسپیل نے جیسے ہی انٹری ماری تھی تو حیدرآباد میں جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے جو دعوے تھے ان کی جو ہے کلئی کھل گئی تھی، اور حیدرآباد شہر جو کہ دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے تو اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پورا حیدرآباد جو ہے وہ دریائے سندھ کا منظر پیش کرنا لگا ہے، اور پورا حیدرآباد جو ہے وہ دریائے سندھ بن گیا ہے، کیونکہ سیوریج نالے جو ہے وہ ابل کر روڈوں پہ آ گئے تھے، گڈر ابل کر جو ہے وہ شاہراہوں پر، نشیبی علاقے، مختلف اہم و مصروف شاہراہ، یہاں تک کہ میئر حیدرآباد کا اپنا دفتر بھی جو ہے وہ دریائے سندھ کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اگر سیکریٹریٹ حیدرآباد کی بات کرتے ہیں، وہاں پر تمام جو کمشنر ہیں، اس کے علاوہ ڈی آئی جی ہے یا دیگر محکمے ہیں محکمہ سندھ کے، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر بھی پانی جو ہے تقریباً 1.5 سے 2 فٹ تک جمع تھا۔ یہی صورتحال تھی، معمولات زندگی متاثر ہو چکی تھی، تاہم جو ہے وہ ضلع انتظامیہ اور بلدیاتی نمائندے رات جاگ گئے۔ بارش جیسے ہی تھم گئی، تھمنے کے بعد جو ہے مختلف علاقوں میں حیدرآباد میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پمپنگ اسٹیشن نہ چلنے کے باعث، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی بارش کی پہلا قطرہ اگر گرتا ہے تو ہیسکو اپنے تمام فیڈر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اور بجلی منقطع ہو جاتی ہے، جس کے باعث جو ہے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی اگر بات کرتے ہیں تو صورتحال یہی ہے، حیدرآباد کے مختلف جو نشیبے علاقے ہیں یا مین جو شاہراہ ہیں وہاں سے تو پانی نکال دیا گیا ہے، مگر نشیبے علاقے اور فتح چوک والی سائڈ پر جو پانی اس وقت بھی موجود ہے، شیدی گوٹ کے لوگ جو ہے وہ اس وقت بھی متاثر ہیں۔ اچھا امتیاز، یہ بتائیے گا کہ تھرڈ میں کیا صورتحال ہے، بارشوں کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ امتیاز، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟
ٹھیک ہے، تو امتیاز کھاوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھر کی سچویشن ہمیں بتائے گا، وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ تھر میں بھی جو ہے گزشتہ 4 روز سے جو ہے وہ وہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے. خاص طور پر اسلام کوٹ اور ننگر پارکر میں جو ہے بارش 5 دن سے وہاں پر جاری تھی. تاہم جو کل بارش ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ جو صحرائے تھر کا علاقہ ہے وہ متاثر ہوا ہے عمر کوٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق اور جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ جو بارش وہ عمر کوٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. وہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 200 ملی میٹر سے زیادہ جو ہے بارش وہاں پر ہوئی ہے. مگر ضلعی انتظامیہ کی اگر بات کرتے ہیں محکمہ، یہ دعویٰ ہے ضلعی انتظامیہ کا، محکمہ موسمیات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے. تو عمر کوٹ کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اب بھی پانی موجود ہے، وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. تقریباً 5 سے 6 گھر کے قریب جو ہے وہ گھر بھی، ان کی دیواریں بھی گر گئی ہیں، لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. بارش کی اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی آسمانوں پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے سندھ کے مختلف اضلاع میں جو ہے حیدرآباد سمیت بارش ہو سکتی ہے. بات سے جہاں پر کبل کے علاقے میں دہشت گردوں نے ایک اور بزدلانہ وار کیا. پولیس اسٹیشن کے مرکزی دروازے پر خودکش دھماکے میں 5 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد شہید ہو گئے ہیں. 15 اہلکاروں سمیت 23 افراد زخمی بھی ہیں. RPO مالاکنڈ ڈویژن سید فدا حسن شاہ کے مطابق خودکش دھماکہ کبل چوک پر ہوا اور پرامن مظاہرے کے دوران ہوا ہے. اچھا، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے یہ بتانا کہ، اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف شانہ بشانہ ہی کھڑی ہیں. دھماکے میں شہید ہونے والوں میں 5 پولیس اہلکار اور 8 شہری شامل ہیں، جبکہ خودکش حملہ آور پولیس کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. پولیس جوانوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکش حملہ آور کو کمپاؤنڈ میں داخل ہونے سے روک دیا. صدر اور وزیر اعظم کی خودکش دھماکے کی شدید مذمت سامنے آئی ہے، جبکہ صدر زرداری نے کہا کہ دہشت گرد امن، قومی یکجہتی اور ریاستی رٹ کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوششوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک جد و جہد جاری رہے گی. جیسا کہ ہم پہلے ہی بات کرتے شفق کہ ہماری جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں، خواہ وہ افواج پاکستان ہو، خواہ وہ پولیس ہو، ہماری جو بھی ہماری جتنی بھی فورسز ہیں، وہ سب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اس کے خلاف کھڑی ہیں، اور ہماری قوم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. بالکل ایسی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ کچھ مناظر بھی ہیں جو کہ آپ سما کی سکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ وہ بازار ہے کبل پولیس کا. آپ کو مزید بتائیں تو سوات میں کبل پولیس اسٹیشن حملے میں شہید 5 اہلکاروں کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے، اور نماز جنازہ جو ہے وہ پولیس ٹریننگ سکول میں گورا میں ادا کی گئی ہے. نماز جنازہ میں ایڈیشنل IG CTD RPO مالاکنڈ کی شرکت، سول اور فوجی حکام بھی شریک ہوئے. افسران کی جانب سے شہداء کے لواحقین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ تعزیت کیا گیا، صبر کے لیے ان کے لیے دعا کی گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ شہداء کو آبائی علاقوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. یہ کچھ تصاویر ہیں، کچھ مناظر ہیں جو کہ سما کی سکرینز پر آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ افسوسناک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے اس وقت سوات کے علاقے میں. اور جیسا ہم پہلے ہی بات کرے تھے کہ جو دہشت گرد ہیں نا، وہ اس طرح کے پرامن احتجاج کو ہی نشانہ بناتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انریسٹ پیدا کیا جائے، سافٹ ٹارگٹ، اور پھر انریسٹ پیدا کیا جائے پاکستان کے اندر. لیکن وہی بات، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری افواج پاکستان، ہماری پولیس اور ہماری عوام ان کے خلاف ہمیشہ ایک ساتھ کھڑی ہے. اچھا جی، آگے بڑھیں. ایک اور اہم ایشو وہ یہ کہ MQM پاکستان میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. بات لفظی جنگ سے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہے. خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ آپس میں ہی لڑ پڑے. پارٹی اجلاس کے دوران دونوں کے حامیوں کے ہاتھ جو ان کے درمیان ہے وہ ہاتھا پائی ہوئی، پتھراؤ کیا گیا، فائرنگ ہوئی اور 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں. جبکہ علاقے میں خوف و ہراس کی فضا ہے اس وقت. فاروق ستار کے مطابق جو MPA ہیں اعجاز الحق اور رہنما ذاکر کے ساتھ دوسرے گروپ کے کارکنوں نے ہاتھا پائی کی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ منگلا شرما اور سبین غواری کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی. تو یہ دونوں کی طرف سے جو ہے نا وہ موقف سامنے آیا. خالد مقبول صدیقی کی جانب سے ایک بیان دیا گیا، وہ آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ MQM کے کارکنان کے درمیان غلط فہمی ہوئی
मजीद कहा कि कारकुनान की तकरार के बायस एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था। वाक़े का क़यादत जायज़ा ले रही है, अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। तो ये बयान दिया गया इस वाक़े के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उन्होंने कहा कि MQM के कारकुनान के दरमियान गलत फहमी हुई थी और कारकुनान की तकरार के बायस एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है, जबकि वाक़े का क़यादत जायज़ा ले रही है और इस वक्त हालात और सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। तो ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कल के वाक़े के बाद बयान सामने आया है।